آج ہم خط پڑھیں گے جو کہ مرزا غالب نے لکھا اپنے دوست خواجہ غلام غوث خان بے خبر کو۔ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنا کر ڈالی ہیں مرزا غالب کے نئے خطوط کی، تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ ضرور چیک کر لیجئے گا اور اپنی اردو نثر کو جو ہے بہتر کریں مرزا غالب کے خطوط پڑھ کر اور لطف اندوز ہوں۔ خدا کا کہتے ہیں حضور، اب مرزا غالب کے دیکھیں خط شروع کرنے کا انداز ایسے جیسے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ حضور، خدا کا شکر، پھر آپ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے خط لکھا اور میرا حال پوچھا۔ یہ پرسش حکم نشتر کا رکھتی ہے، مگر اب رگے قلم کی خوبانہ فشانی دیکھو کہ گورنر اعظم نے میٹھ میں دربار کا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنر اعظم نے جو ہے میٹھ میں دربار کا حکم دیا۔ صاحب کمشنر بہادر دہلی نے 7 جاگیرداروں میں سے جو 3 بقیہ السیف تھے ان کو حکم دیا اور دربار عام میں سے سوائے میرے کوئی نہ تھا۔ اب دیکھیں ہم غالب کے خطوط پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کے ان کے زمانے میں جو حالات تھے، ان کے حالات تھے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ کہنے کو تو خطوط ہے لیکن اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ کہتے ہیں کہ سوائے عام میں سے سوائے میرے کوئی نہ تھا، یا چند مہاجن مجھ کو کوئی حکم نہ پہنچا۔ جب میں نے استدعا کی تو جواب ملا کہ اب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سرزمین خیام گورنری ہوئی، میں اپنی عادت قدیم کے مطابق خیمہ گاہ میں پہنچا۔ مولوی اظہار حسین صاحب خان سے بہادر سے ملا۔ چیف سکریٹری بہادر کو اطلاع ملی، جواب آیا کہ فرصت نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں مولوی اظہار حسین خان صاحب بہادر سے ملا، پھر چیف سکریٹری بہادر کو میں نے اطلاع کی تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہمیں تو فرصت نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ اس وقت فرصت نہیں، دوسرے دن پھر گیا۔ اب ان کو حالات بتا رہے ہیں۔ میری اطلاع کے بعد حکم ہوا کہ ایام غدر میں مطلب جو حالات تھے دلی کے خلاف کہ تم باغیوں سے اخلاص رکھتے تھے، اب گورنمنٹ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ تم باغیوں سے جو ہے اخلاص رکھتے تھے، ان سے مطلب تم اچھے رہتے تھے، اب گورنمنٹ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس دن چلا آیا، دوسرے دن میں نے انگریزی خط ان کے نام لکھ کر ان کو بھیجا۔ مضمون یہ کہ باغیوں سے میرا اخلاق اتنا محض ہے، امیدوار ہوں کہ اس کی تحقیقات ہو تاکہ میری صفائی اور بے گناہی ثابت ہو۔ یہاں کی مقامات پر جواب نہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں اب ماہ گزشتہ یعنی فروری میں پنجاب کے ملک سے جواب آیا کہ لارڈ صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ ہم تحقیقات نہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ فروری میں نے پنجاب کے ملک سے جو ہے مجھے جواب آیا، صبح پنجاب سے کہتے ہیں مجھے جواب آیا کہ لارڈ صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس مقدمے کی تحقیقات نہیں کریں گے۔ بس یہ مقدمہ طے ہوا۔ دربار خلعت موقوف، پنشن مسدود، کیونکہ مرزا غالب جو ہے پنشن کے لیے مطلب دوڑ دھوپ کرتے رہے تھے، تو بہادر شاہ ظفر جو کہ اس وقت مغل بادشاہ تھے ان کو رنگون میں برما میں جو ہے ان کو قید کر دیا گیا، تو غالب کی پنشن جو ہے وہ غالب پنشن کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، تو اس کے بعد غالب کی پنشن جو ہے بند ہو گئی تھی، تو وہ ان کو انگریزی دربار سے، انگریز حکومت سے جو ہے وہاں سے رابطہ کرنا پڑا۔ تو اس لیے تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں لارڈ صاحب کو ملا، دربار میں گیا، میں نے سفارش کروائی، کوئی بندہ ملا کوئی نہ ملا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے لارڈ صاحب مجھے ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات نہیں کریں گے۔ کہ بھئی تحقیقات کون سی تھی؟ یہ اس کی پنشن وغیرہ کی۔ وہ کہتے ہیں پنشن جو ہے مسدود مطلب ختم، وجہ نامعلوم، لا موجود دو اللہ و لا موثر فی وجود اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس رہے نام اللہ کا۔ کہ 1855 میں نواب یوسف علی خان بہادر والی رامپور کو میرے آشنائے قدیم ہے۔ اس سال 1855 میں میرے شاگرد ہوئے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ 1855 میں نواب یوسف علی خان بہادر جو کہ والی رامپور ہیں اور میرے آشنائے قدیم ہیں، مطلب میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں۔ آشنائے قدیم کا مطلب ہے اس سال 1855 میں میرے شاگرد ہو گئے ہیں۔ وہ ناظم ان کو تخلص دیا گیا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو ناظم تخلص دیا، 20-25 غزلیں اردو کی بھیجتے، میں اصلاح دے کر بھیج دیتا۔ وہ کہتے ہیں میرے شاگرد ہوئے تو وہ 20-25 غزلیں وہ اردو کی بھیجتے رہے، مطلب وہ غزلیں لکھتے تھے اور اصلاح کے لیے مطلب یہ ہے کہ میں اس میں غلطیاں نکالوں، اصلاح کے لیے میرے پاس
جو ہے بھیج دیتے تھے۔ گاہ گاہ کچھ روپیہ ادھر سے آتا رہا، مطلب کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ روپیہ ادھر سے آتا رہا۔ قلعہ کی تنخواہ جاری ہوئی، انگریزی پنشن کھلا ہوا، ان کے عطا یا جو ہے فتوح گنے جاتے تھے۔ جب وہ تنخواہیں جاتی رہیں تو زندگی کا مدار ان کے عطیہ پر رہا۔ کہتے ہیں قلعے کی جو ہے تنخواہ جاری ہوئی، انگریزوں نے میری جو ہے وہ پنشن کھول دی۔ جب تنخواہیں جاتی رہیں تو زندگی کا مدار ان کے عطیہ پر رہا، مطلب جو وہ دے دیتے تھے تو میں اس سے گزارا کر لیتا تھا۔ بعد فتح دلی وہ ہمیشہ میرے مقدم کے خواہاں رہتے تھے۔ میں عذر کرتا تھا جب جنوری 1860 میں گورنمنٹ سے وہ جواب آیا جو کے اوپر لکھ آیا ہوں، تو میں آخر جنوری میں رامپور گیا، 6-7 ہفتے وہاں رہ کر دلی آیا۔ یہاں آپ کا خط محرر 8 مارچ پایا، جواب بھیجا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے رامپور میں تھا، 6-7 ہفتے بعد جب میں دلی پہ آیا تو مجھے یہاں پر آپ کا جو ہے 8 مارچ کو آپ کا خط ملا۔ تو جب میں نے خط مجھے ملا تو میں آپ کو جواب ابھی بھیج رہا ہوں، جو کہ میں نے ابھی خط لکھا ہے۔ یہ خط ہے مارچ 1860 کا۔ ٹھیک ہو گیا، امید کرتی ہوں آپ کی جو ہے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید غالب کے اہم خطوط پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔